اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ اللہ کے بابرکت نام کے ساتھ شروع کرتا ہوں جو دلوں کے حال بہتر جانتا ہے۔ میری طرف سے دیکھتی آنکھوں سنتے کانوں سب کو السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ لاکھوں کروڑوں درود و سلام آقا دو عالم خاتم النبیین حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پہ، آپ کی آل پاک پہ، صحابہ کرام پہ، اولیاء کرام پہ درود و سلام کے بعد میرا آج کا موضوع ہے پاکستان کو توڑنے کی سازش شروع ہو چکی ہے۔ عالمی سازش ہے، اس میں پورے ورلڈ کے یہودی اور ملک دشمن قوتیں شامل ہیں۔ اس پہ بات ہوگی۔ پاکستان سے کون کون سی پارٹی ان کے ساتھ شامل ہے، اس پہ بات ہوگی۔ اور اشوک چترویدی نے جن لوگوں کے نام بتائے ہیں ان کے خلاف کارروائی شروع ہو گئی ہے۔ اور نہروں پہ بات ہوگی کہ نہریں تو پہلے بھی نکلتی رہی ہیں دریائے سندھ سے، اب کوئی نئی بات تو نہیں ہو گئی ہے، یہ تو پرانی نہریں نکلی ہوئی ہیں۔ اور یہ کتنی نہریں، 6 نہریں نکلی ہیں، پنجاب کو ایک ملی ہے، ایک پنجاب کے حصے میں آئی ہے، سب سے بڑے صوبے کے حصے میں ایک نہر آئی ہے۔ اور باقی 5 نہریں جو ہے نا وہ کس کس صوبے کے حصے میں آئی ہیں تفصیل سے بتاؤں گا۔ ایک ایک غدار کو میں آج بے نقاب کر کے چھوڑوں گا، ان کا اصل اور غلیظ چہرہ عوام کے سامنے لے کے آؤں گا انشاءاللہ۔ اب عوام کا کام ہے آگے کہ زیادہ سے زیادہ اس ویڈیوز کو گروپوں میں شیئر کریں، پورے دنیا میں پھیلا دیں اس کو، کہ ہر بندے کو پتہ ہو، ہر پاکستانی کو پتہ ہو، جہاں پہ بھی وہ بیٹھا ہو کہ یہ پارٹی غدار ہے، یہ بندہ غدار ہے۔ اور کس طریقے سے نہروں کے نام پہ سیاست کی جا رہی ہے، پانی کے نام پہ سیاست کی جا رہی ہے، ملک کو توڑنے کی سازش ہو رہی ہے، اور اس میں کون کون شامل ہے تفصیل سے بتاؤں گا۔ سب سے پہلے آپ سب سے اپیل ہے کہ دیکھیں، یہ میرے اکیلے کا چینل نہیں ہے، یہ آپ سب کا چینل ہے، یہ ہم سب کا چینل ہے، یہ پاکستان کے 26 کروڑ عوام کا چینل ہے، یہ حق سچ دیکھنے اور سننے والوں کا چینل ہے۔ الحمدللہ ایک یوتھڑ مجھے کہہ رہا تھا کہ آج کل جی ہر بندہ صحافی بن گیا ہے، تو اس کو میں بتانا چاہتا ہوں کہ دیکھو بیٹا، تحمل سے آرام سے بتاؤں گا، کوئی وہ نہیں۔ جہاں پہ ملک کی بات آتی ہے نا، پاکستان کی بات آتی ہے، پھر مجھے غصہ آتا ہے۔ میری ذات پہ اگر کوئی تنقید کرتا ہے نا، مجھے نہیں غصہ آتا ہے، حق ہے ہر بندے کا، لیکن مثبت تنقید کریں، منفی نہیں۔ تو بیٹا میں آج سے صحافی نہیں بنا ہوں، الحمدللہ اللہ کا لاکھ لاکھ شکر ہے کہ میں نے اپنی صحافت کا آغاز 1975 میں نوائے وقت اخبار سے کیا تھا، اور میرے استاد محترم کا نام ہے عارف نظامی صاحب، جو کہ نوائے وقت اخبار کے مالک بھی تھے، وہی میرے استاد بھی تھے۔ یہ انہی کا لگایا ہوا پودا ہے جو کہ آپ لوگوں کو حق سچ دکھا رہا ہے۔ اور نوائے وقت تو اب نہیں رہا ہے، لیکن الحمدللہ اب اللہ نے کرم نوازی کی ہے کہ میرا اپنا چینل ہے، اس پہ میں آپ سب کو حق سچ بتا سکتا ہوں، دکھا سکتا ہوں۔ 1975 سے میں صحافت کی فیلڈ میں ہوں۔ پرنٹ میڈیا میں تو میں چل گیا تھا، الیکٹرانک میڈیا میں اس لیے فلاپ ہو گیا تھا کہ وہاں ایک لکھا ہوا پرچہ تھما دیا جاتا ہے کہ اس کے علاوہ ایک لفظ بھی نہیں بولنا ہے۔ اس کو جب میں پڑھتا، مجھے بھی بلاتے تھے ویلاگ میں، چینل بڑے بڑے چینل بلاتے رہے ہیں، تو وہ جب میں پڑھتا تو میں دیکھتا اس میں 99% جھوٹ ہوتا تھا، ملک کے خلاف ہوتا تھا۔ تو اب آخری سٹیج پہ ہوں میں، 75 سال کراس کر چکا ہوں، 76 کراس کر چکا ہوں، 77 شروع ہو گیا ہوا ہے، 77واں سال شروع ہو گیا ہوا ہے۔
تو اب مجھے کیا ضرورت ہے، ویسے بھی بونس پہ چل رہا ہوں، جھوٹ بول کے اپنی آخرت خراب کروں، تو میں معذرت کر لیتا تھا۔ بعد میں پھر انہوں نے بلانا ہی چھوڑ دیا، ان کو پتہ چل گیا تھا کہ یہ ہمارے کام کا بندہ نہیں ہے۔ پھر اللہ کی ذات نے ایسا کرم کیا کہ مجھے اللہ نے اپنا چینل دے دیا جس پہ میں کھل کے حق سچ کی بیان کر سکتا ہوں، بتا سکتا ہوں۔ تو اب دیکھیں، سب سے پہلے آ جائیں جناب عمران ریاض پہ۔ عمران ریاض کی چکوال میں 700 کنال زرعی رقبہ کہاں سے آیا؟ اس کا تقریباً 50 کنال پہ محل نما گھر کہاں سے آیا؟ اس کے والد کی کیا اوقات تھی؟ جب یہ سکول پڑھتا تھا، اس کو والد سائیکل پہ سکول چھوڑ کے آتے تھے اس کے والد، اور وہ سکول میں کینٹین میں چپس بیچا کرتے تھے، سکول کی کینٹین میں یہ آلو کے چپس بنا بنا کے نا وہ بیچا کرتے تھے۔ اس سے یہ کوئی بندہ کوئی یوتھڑ بتا سکتا ہے کہ ان چپس بیچ کے تو اتنی جائیداد یہ بنا سکتا تھا؟ یہ غدار ہیں سب۔ یہ ہو گیا وہ ارشاد ٹٹی ہو گیا، اور یہ اسی طرح عادل راجہ ہو گیا غدار اعظم، اور ایک اور ہے وہ 2 نمبر شاہ، یہ سب کے سب غدار ہیں۔ اب دیکھیں عمران ریاض امریکہ پہنچ گیا ہے۔ امریکہ پہنچانے میں، ویزا دلانے میں اس کا اہم کردار کس نے کیا تھا؟ انیل مسرت نے۔ اب انیل مسرت کون ہے؟ یہ پی ٹی آئی کا اہم رہنما تھا، اور امریکی ہے، یہ ہے قادیانی، ہے امریکی۔ اس کو عمران خان نے حکومت سنبھالتے ہی اپنا مشیر مقرر کر دیا تھا۔ پھر جب بہت زیادہ شور مچا کہ یہ تو قادیانی ہے، تو پھر کیونکہ ہر بندہ اس کو جانتا تھا کہ وہ قادیانی ہے، پھر اس نے اس سے استعفیٰ دلوا دیا تھا۔ تو کیونکہ راز کھل جانا تھا، پھر عمران کا بھی پتہ چل جانا تھا کہ یہ بھی قادیانی ہے، اس کی ماں بھی قادیانی، اس کا نانا قادیانی۔ اب دیکھیں کس طریقے سے یہ کیا گیا ہے ہمارے ملک کے خلاف۔ اچھا وہ دیکھیں اب امریکہ پہنچ گیا ہے، عادل راجہ کو فنڈنگ ہو رہی ہے، اس کو ہو رہی ہے، اور ایک اور ہے وہ مردود کا نام میرے ذہن سے نکل گیا، یہ ارشاد پٹی ہو گیا، اور یہ اس جیسے جتنے بھی چمچے کڑچے بیٹھے ہوئے ہیں نا، ان سب کو فنڈنگ ہو رہی ہے احمد میر سمیت۔ یہ سب کے سب ملک کے غدار ہیں، ایک بھی ملک کا وفادار نہیں ہے، نہ ہی چینل ہے۔ چینل بھی سب کے سب ٹراؤٹ ہیں ان کے، جو وہاں سے ڈالر ملتے ہیں وہی زبان بولتے ہیں۔ تو اب دیکھیں کس طریقے سے پہلے یہ اللہ کی مدد حاصل ہوئی ہے کہ اشوک چترویدی گرفتار ہوا، جنرل رینک کا یہ بندہ تھا، اور ہائی لیول پہ یہ پورے ایشیا کو کنٹرول کر رہا تھا ایران میں بیٹھ کے، اور کبھی کبھار کراچی کے بھی چکر اس نے کافی لگائے تھے عمران کے دور میں، اور وہ آ کے دیکھ کے تنظیمیں بناتا تھا۔ سندھ میں بھی اس نے پورا نیٹ ورک بنایا ہوا ہے، وہی نیٹ ورک کتنا جو پنجاب اور سندھ کی سرحد جنہوں نے بند کی ہوئی ہے، سبزیاں خراب ہو رہی ہیں، جانور مر رہے ہیں، انسان بھوکے پیاسے بسوں میں پھنسے ہوئے ہیں، اور وہ ڈرائیور، ٹرکوں کے ڈرائیور، آئل کی کمی ہونے لگی ہے، پیٹرول نہیں پہنچ رہا ہے پنجاب تک۔ اور کس وجہ سے بند کیا ہوا ہے؟ کہ یہ اس وجہ سے بند کیا ہوا ہے کہ نہریں نکلی ہیں جی۔ اچھا ان سے نہروں کے نام پوچھو نا، خدا کی قسم اٹھا کے کہتا ہوں ایک کو بھی نہیں آتے ہیں کہ کتنی نہریں نکلی ہیں۔ میں نے جو سرچ کیا ہے نا اس کے مطابق 6 نہریں نکالی گئی ہیں، اس میں سے 3 سندھ میں نکلی ہیں۔ اور مردودو، او غدارو سنو، یہ تمہارے باپ نے سندھ میں 3 نکالی ہیں، 2 نکالی ہیں کے پی کے میں، کیونکہ ان کا بھی دعویٰ ہے کہ بھائی یہ دریائے اٹک ہمارا ہے۔ وہ دریائے سندھ کے اوپر نہیں بنی ہے، وہ دریائے اٹک کے اوپر بنی ہے جو افغانستان سے آتا ہے، اس کے اوپر بنی ہے۔ 5 نہریں ہو گئی یہ ان کی، اور ایک نہر صرف نکلی ہے
یہ شمالی پنجاب کے لیے، اور اس کی ان کو تکلیف ہو رہی ہے کہ ایک بھی کیوں نکلی ہے، اور غدار کھا رہے ہیں پنجاب کا۔ یہ کہہ رہے ہیں نا پنجاب، خدا کی قسم پنجاب کسی کو نہیں کھا رہا ہے، پنجاب کو تم سب غدار مل کے کھا رہے ہو۔ ابھی سرچ کرو نا، تم لوگوں کو تو پنجاب سے زیادہ پیسہ ملتا ہے، لگاؤ نا اپنی عوام پہ، خود ہڑپ کر جاتے ہو، سارے کا سارا تم غدار اور بدنام پنجاب کو کرتے ہو۔ اور کس طریقے سے آپ دیکھیں پنجاب کے اب بتا دیا نا میں نے، اچھا یہ کتنے 100 سے 150 بندہ ہے یا 200 کر لے، اس سے اوپر نہیں ہے، اور سندھ گورنمنٹ پوری طرح اس میں ملوث ہے، وہ بھی غداروں کا ٹولہ ہے پورا۔ ذوالفقار علی بھٹو کالا باغ ڈیم کا مائیتی تھا، میں خود رہا ہوں بھٹو دور میں، پیپلز پارٹی کا اہم رکن رہا ہوں، سیاسی استاد میرا ذوالفقار علی بھٹو ہے۔ اس میں ذوالفقار علی بھٹو نے خود اپنے ایک انٹرویو میں کہا تھا کہ بھائی کالا باغ ڈیم ہم ضرور بنائیں گے، کیونکہ پنجاب بھی ہمارے ملک کا ہی حصہ ہے، اور پنجاب میں ڈیم نہیں ہے، پنجاب میں بننا چاہیے ڈیم، اور اس کو بھرا اس وقت جائے گا جب سیلاب آیا کرے گا، سیلاب کا پانی سٹاک کرنے کے لیے ہمارے پاس کوئی ڈیم نہیں ہے، اور یہ قدرت کی طرف سے بنا بنایا ڈیم ہے، اس کی 3 سائڈوں پہ پہاڑ ہیں، اور چوتھی سائڈ پہ گیٹ لگنا ہے آگے، بس بنا بنایا ڈیم موجود ہے، تو اس پہ خرچہ بھی بہت کم آئے گا، اور اس سے بجلی 6000 یونٹ بجلی سٹارٹنگ میں تیار ہوگی، اس کی کیپیسٹی ہوگی 10,000 یونٹ بجلی تیار کرنے کی کیپیسٹی اس میں ہوگی، آہستہ آہستہ وہ 6000 سے 10,000 پہ لے کے جائے گا، اور کاسٹ کتنی آئے گی؟ 50 پیسے پر یونٹ، چلے ٹیکس ڈال ڈول کے نا تو 1 روپیہ یونٹ کر لیں، تمام ٹیکس شامل کر کے نا 1 روپیہ یونٹ کر لیں، تو اگر ہم عوام کو وہی بجلی 5 روپے یونٹ بھی دیں تو وفاق کو کتنا فائدہ ہوگا؟ 4 روپے پر یونٹ، صافی منافع ٹیکس چھوڑ کے، ٹیکس پہلے ہی میں نے ڈال دی ہیں 50%۔ تو کالا باغ ڈیم یہ غدار نہیں بننے دے رہے ہیں، اور اپنے آپ کو کیا کہتے ہیں جی ہم سندھ کے حمایتی ہیں، او غداروں سندھ سے پہلے غربت تو مٹاؤ نا، سندھ کا صوبہ تو سب سے پسماندہ صوبہ ہے، وہاں کے عوام تو بھوکی مر رہی ہے، وہاں کی تم جتنے بھی بڑے بڑے وڈیرے ہو، تم آریوں کی بچیوں کو اٹھا کے لے جاتے ہو، ان کے ساتھ زیادتیاں کرتے ہو، تم لوگ ان کے حمایتی کب سے بن گئے ہو؟ اسی لیے تو عوام نہیں نکلی ہے تم لوگوں کے ساتھ، قوم پرست نہیں، تم لعنت پرست ہو، تم لوگوں پہ اللہ کی لعنت پڑی ہوئی ہے، تمہاری شکلوں پہ دیکھو پھٹکار پڑی ہوئی ہے، میری 76 سال عمر ہو گئی ہے، میری شکل پہ دیکھے اللہ کا کرم نوازی ہے، پھٹکار نہیں ہے، ان کے چہرے دیکھے سیاہ کالے توے کی طرح ہوئے ہیں، کیسے؟ وہ اللہ کی مار پڑی ہوئی ہے ان کو۔ یہ وہ غدار ہیں جنہوں نے اس ملک کو سب سے پیچھے کر دیا تھا، اب جا کے اگر ڈیم بننا شروع ہوئے ہیں یا نہریں نکلنا شروع ہوئی ہیں تو ان کو تکلیف ہو گئی ہے، اور یہ پانی سمندر میں گر رہا ہے، ضائع ہو رہا ہے، ضائع کر دینا ہے، استعمال میں نہیں لانا، فصلوں کو نہیں اگانا، کوئی فصل پنجاب میں نہ اگ جائے، کوئی پنجاب میں فائدہ نہ ہو جائے کسی کو، او کم بختو ایک نہر پنجاب میں نکل رہی ہے، پنجاب کے دشمن بنے ہوئے ہو، سب کے سب غدار، جتنے بھی غدار ہیں نا، اصل سنگیوں کو میں نہیں کہہ رہا ہوں، وہ ملک کے وفادار ہیں، یہ جو قوم پرستوں کے نام پہ اور پیپلز پارٹی کے نام پہ، پی ٹی آئی کے نام پہ جتنے بھی یہ لوگ بیٹھے ہوئے ہیں نا وہاں پہ، یقین جانیے یہ سب کے سب سندھیوں کے دشمن ہیں، اور پاکستان کے دشمن ہیں، اور غدار ہے، عالمی طاقتوں کے ایجنٹ ہیں، یہ ڈالر لے کے بیٹھے ہوئے ہیں، یہ اشوک چترویدی کا نیٹ ورک ہے، وہ کام کر رہا ہے، اور اسی طرح دیکھیں کس طریقے سے اب الجھایا جا رہا ہے، افراتفری پیدا کی جا رہی ہے، کیوں؟ یہ وہ اس وجہ سے کی جا رہی ہے کہ چائنا بھاگ جائے، سی پیک رک جائے، یہ صرف اور صرف سی پیک روکنے کا ایک بہانہ ہے اور کچھ نہیں ہے، کیونکہ یہ نہریں تو مشرف دور سے ہی سٹارٹ ہو گئی ہوئی تھی بننا،
अब तो वो कंप्लीट होने के करीब हैं। मौजूदा हुकूमत ने कब बनाई है? ये तो मुशर्रफ दौर में बनी थी। उस अपने बाप को रोकते ना उस वक्त। उसने डंडा दिया हुआ था ना, दड़ा मिर्च लगा के। इनका इलाज ही यही है कि इनको डंडा दड़ा मिर्च में लगा के ना तो नीचे से घुसेड़ो और मुंह से निकालो, तब जाके इन गद्दारों को अकल आएगी, इनकी अकल ठिकाने लगेगी। इन्होंने मुल्क को मजाक बना के रख दिया हुआ है। जिसका दिल करता है 100-150 बंदा 200 बंदा निकल के बैठ जाता है, क्या हुआ जी, धरना दे दिया। क्या सिंध हुकूमत इतनी बेबस होगी कि इन 150 बंदों को वो उठा के जेल में डाल के तो ये रास्ता क्लियर नहीं करवा सकती है? पूरी तरह गद्दारों के साथ शामिल है पीपल्स पार्टी भी। पंजाब के लोगों को अब सोचना पड़ेगा कि ऐसी गद्दार पार्टी को एक भी बंदा जो पंजाब का वोट देगा, मैं कहता हूं सबसे बड़ा गद्दार वही होगा। इनको तब अकल आएगी कि हमने हमेशा इनको तीनों सूबों को सीने से लगाया है और हमारे ये तीनों सूबे दुश्मन बने हुए हैं। क्यों? वो अपने इन गद्दारों के दुश्मन क्यों नहीं बनते हैं? इनको क्यों नहीं पूछते हैं? फौज को उलझाया जा रहा है, सीपैक को मुतनाज़ा बनाया जा रहा है, चीन को परेशान करके रख दिया हुआ है इन जाहिलों ने, इन घटिया गलीज लोगों ने। तो अच्छा, आखिर में मैं एक बात करूंगा कि बल्कि या कल के व्लॉग में बता दूंगा, लंबा हो जाएगा। जस्टिस मंसूर अली शाह ने हलफ उठा लिया है चीफ जस्टिस ऑफ पाकिस्तान का, इस पे बात करूंगा। तो कल के व्लॉग में बताऊंगा या शाम को जो करूंगा ना, यानी कल ही करूंगा। तो उसके साथ ही मुझे इजाज़त दे दें। अल्लाह हाफिज़।